دوستو میں آج آپ کو ایک دردناک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ جب یہ واقعہ پڑھا جائے یا سنا جائے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ معصوم جناب بی بی سکینہ شامی زندان میں بابا کی یاد میں اور پیاس کی شدت سے اس کی شہادت ہو گئی۔ دوستو اپنے دل تھام کر بیٹھنا، آپ کے آج آنسو نہیں رکنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ جب زائرین شام سے کربلا جاتے ہیں تو بی بی سکینہ انہیں پیغام دے کر کہتی ہے کہ میرے بابا سے کہنا کہ آپ کی پردیسی بی بی سکینہ بہت یاد کرتی ہے۔ قید خانے میں ایک واقعہ ہو گیا اور وہ یہ کہ ایک بچی کی شہادت ہو گئی۔ ہوا یہ کہ جس وقت یزید کا دربار ختم ہوا اور قیدی بھیجے گئے تو اس محل سراں کے پاس ایک خرابہ تھا، یعنی ٹوٹا ہوا مکان تھا۔ اس کا حکم یہ تھا کہ یہ قیدی وہاں بھیج دیے جائیں۔ جب قیدی اس خرابے میں داخل کیے گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا تو دن میں بھی اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ایک کو دوسرا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تمام قیدی گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا ایسی جگہیں دیکھی تھی جہاں دن میں بھی اتنا اندھیرا ہو۔ تمام بچے اپنی ماؤں کی گودیوں میں بلک بلک کر رونے لگے۔ ماؤں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا، بچوں رو نہیں، شہزادی کو تکلیف ہوگی، جناب زینب کو رنج ہوگا۔ جناب سکینہ بھی گھبرا گئی اور بار بار کہتی تھی پھپھی جان ہم کہاں آ گئے ہیں، ایک کو دوسرا دیکھ نہیں سکتا، ہم یہاں کیسے زندگی گزاریں گے، پھپھی میرے ابو کب آئیں گے۔ جناب زینب بچی کو سمجھاتی رہی۔ آپ نے سمجھا کر بی بی سکینہ کو سلا دیا۔ ایک رات گزری اور دن آیا تو بی بی سکینہ نے کہا پھپھی جان کیا یہاں دن نہیں نکلے گا، یہاں تو روشنی ہی نہیں ہے، میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ جناب زینب سمجھاتی رہی یہاں تک کہ جب دوسری شام آ گئی تو سکینہ کچھ اتنی زیادہ گھبرا گئی کہ اب جناب زینب جتنا سمجھاتی ہے اس بچی کو قرار نہیں آتا، مسلسل رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا، ارے بابا جب آپ گئے تھے تو مجھ سے فرما گئے تھے کہ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، آپ کہاں چلے گئے، میں اس جگہ کیسے رہوں گی، میری روح نکل رہی ہے بابا۔ تقریباً آدھی رات تک بچی روتی رہی۔ اس کے بعد کبھی جناب زینب گود میں لیتی تھی، کبھی امام زین العابدین گود میں لیتے تھے، کبھی جناب رباب گود میں لیتی تھی۔ جناب رباب کے دو بچے تھے، ایک جناب سکینہ اور ایک جناب علی اصغر۔ بی بی سکینہ کو کسی کی گود میں قرار نہیں آتا تھا۔ آخر تھک کر کچھ آنکھ بند ہوئی، تھوڑی دیر تک سوئی۔ ایک مرتبہ جو اٹھی تو انہوں نے آواز دی پھپھی جان میرے بابا آئے ہوئے تھے، مجھے چھوڑ کر پھر کہاں چلے گئے، ابھی ابھی مجھے گود میں لیے ہوئے تھے، مجھے پیار کر رہے تھے، وہ کہاں چلے گئے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ یہ جو باتیں شروع کی تو اہل بیت میں ایک پرہام برپا ہو گیا۔ بے اختیار ہو کر بیویاں رونے لگی۔ جب آوازیں بلند ہوئی تو محل سرائے یزید تک یہی آواز و بقا پہنچا۔ یہ ملعون جاگ اٹھا، کسی سے کہا کہ پوچھ کر آؤ کہ یہ کیسا شور ہے۔ امام زین العابدین نے کہا کہ بچی یتیم ہے، اس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے اور اب وہ اپنے بابا کو پکار رہی ہے، یہ تمام بیویاں اسی لیے رو رہی ہیں۔ اس ملعون نے کہا یہ تھے تسلی دینے کے طریقے۔ کہا اچھا باپ کو پکار رہی ہے، اس کا سر لے جاؤ، شہید حسین علیہ السلام کا سر لے جاؤ اور اس بچی کو دے دو، یوں تسلیاں دی جاتی ہیں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لایا گیا۔ یہ جو بیویوں نے سنا تو سب کی سب کھڑی ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کا سر امام زین العابدین نے لیا۔ جس وقت آپ اندر پہنچے سکینہ نے فوراً وہ سر لے لیا اور اسے سینے پر رکھا، منہ پر منہ رکھ دیا۔ بابا یہ گلا کس نے کاٹ ڈالا ہے، مجھے کس نے یتیم کر دیا، بابا آپ تو ابھی آئے تھے تو آپ کی گردن کٹی ہوئی نہ تھی، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ کہتے کہتے رونے لگی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ بیویوں میں ایک پرہام برپا ہو گیا۔ آخر اس بچی کی آواز کم ہونے لگی۔ جب بالکل اس بچی کی آواز بند ہو گئی تو بیویاں سمجھی کہ شاید سو گئی ہے۔ جناب زینب جو قریب پہنچی اور ہاتھ رکھا تو جسم ٹھنڈا معلوم ہوا۔ جناب زینب نے آواز دی سجاد بیٹا جلدی آؤ، سکینہ اپنے بابا کے پاس جا رہی ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین جب آئے تو دیکھا کہ سکینہ رخصت ہو چکی تھی، اس دنیا سے جا چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بچی کی قبر وہیں پر بنی، اس شام کے قید خانے میں، زندان شام میں۔ یہ قبرستان نہ تھا، یہ قید خانہ تھا۔ اگر کوئی قیدی مر جاتا تھا ان کا قبرستان الگ تھا۔ اس میں جو قبر بنی اس بچی کی تو غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ جب اہل بیت رہا ہو کر جانے لگے تو جناب زینب نے شام کی عورتوں سے کہا کہ بیبیو ہم جا رہے ہیں، میں اپنے بھائیوں کی نشانی چھوڑ کر جا رہی ہوں، جب کبھی آنا تو اس بچی کی قبر پر ذرا سا پانی چھڑک